نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز میں بعض چیزیں فرض ہیں کہ ان کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں۔ بعض واجب ہیں کہ اگر قصدن ان کو چھوڑ دیا جائے تو گناہ بھی ہوگا اور نماز کو بھی دہرانا پڑے گا، اور اگر بھول کر ان کو چھوڑا تو سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا، اور بعض باتیں سنت مؤکدہ ہیں، ان کو چھوڑنے کی عادت گناہ ہے، اور بعض مستحب ہیں کہ ان کو کریں تو ثواب اور اگر نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں۔ اب ہم ان باتوں کی کچھ وضاحت کرتے ہیں، ان کو غور سے سن کر اچھی طرح یاد کر لیں۔ فرائض نماز 7 چیزیں نماز میں فرض ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجدہ، نمبر 6 قیدا خیرہ، نمبر 7 کوئی کام کر کے مثلا سلام یا کلام کر کے نماز سے نکلنا۔ تکبیر تحریمہ کا یہ مطلب ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کرنا۔ نماز میں بہت مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، مگر شروع نماز میں جو اللہ اکبر کہتے ہیں اس کا نام تکبیر تحریمہ ہے۔ یہ فرض ہے، اس کو اگر چھوڑ دیا تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ قیام فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے، تو اگر کسی مرد یا عورت نے بغیر عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھی تو اس کی نماز ادا نہیں ہوئی۔ ہاں نفل نماز بلا عذر کے بھی بیٹھ کر پڑھے تو یہ جائز ہے۔ قرات فرض ہونے کا یہ مطلب ہے کہ فرض کی 2 رکعتوں میں اور وتر و نوافل اور سنتوں کی ہر رکعت میں قرآن شریف پڑھنا ضروری ہے، تو اگر کسی نے ان رکعتوں میں قرآن شریف نہیں پڑھا تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ رکوع کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اتنا جھکیں کہ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنے تک پہنچ جائیں، اور پورا رکوع یہ ہے کہ اتنا جھکیں کہ پیٹھ سیدھی بچھا دے۔ سجدہ کی حقیقت یہ ہے کہ ماتھا زمین پر جمع ہوا، کم سے کم پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگا ہوا ہو، تو اگر کسی نے اس طرح کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے یا صرف انگلی کی نوک زمین سے لگی رہے تو نماز نہ ہوگی۔ ایک انگلی کے پیٹ کا سجدہ میں زمین سے لگنا تو فرض ہے، مگر دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کے پیٹ کا زمین سے لگنا واجب ہے، اور دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کا پیٹ سجدہ میں زمین سے لگا ہونا سنت ہے۔ نماز کی رکعتوں کو پوری کر لینے کے بعد پوری اتحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا فرض ہے، اور اسی کا نام قیدا خیر ہے۔ قیدا خیرہ کے بعد اپنے قصد و ارادہ اور کسی عمل سے نماز کو ختم کر دینا، خواہ سلام سے ہو یا کسی دوسرے عمل سے، یہ بھی نماز کے فرائض میں سے ہے، لیکن سلام کے علاوہ اگر کوئی دوسرا کام کر کے نماز کو ختم کیا تو اگرچہ نماز کا فرض تو ادا ہو گیا، لیکن اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ نماز کے واجبات، نماز میں یہ چیزیں واجب ہیں: تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر ہونا، الحمد پڑھنا فرض کی 2 پہلی رکعتوں میں اور سنت و نوافل اور وتر کی ہر رکعت میں الحمد کے ساتھ کوئی سورہ یا 3 چھوٹی آیتوں کو ملانا، فرض نمازوں میں 2 پہلی رکعتوں میں قرات کرنا، الحمد کا سورہ سے پہلے ہونا، ہر رکعت میں سورہ سے پہلے ایک ہی بار الحمد پڑھنا، الحمد اور سورہ کے درمیان آمین اور بسم اللہ کے سوا کچھ اور نہ پڑھنا، قرات کے بعد فوراً ہی رکوع کرنا، سجدہ میں دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگنا، دونوں سجدوں کے درمیان کسی رکن کا فاصل نہ ہونا، تعدیل یعنی رکوع و سجود اور قوما جلسہ میں کم سے کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کے برابر ٹھہرنا، جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، قوما یعنی رکوع سے سیدھے کھڑا ہو جانا، قیدا اعلیٰ اگرچہ نفل نماز ہو، فرض اور وتر اور مقطع سنتوں کے قیدا اعلیٰ میں اتحیات سے زیادہ کچھ نہ پڑھنا، ہر قیدا میں پورا تشہد پڑھنا، لفظ سلام 2 بار کہنا، وتر میں دعائے قنوت پڑھنا، وتر میں قنوت کی تکبیر، عیدین کی 6 زائد تکبیریں، عیدین میں دوسری رکعت کے رکوع کی تکبیر اور اس تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر ہونا، ہر جہری نماز میں امام کو بلند آواز سے قرات
قرت کرنا اور غیر جہری نمازوں میں آہستہ قرت کرنا، ہر فرض و واجب کا اس جگہ پر ادا ہونا، ہر رکعت میں ایک ہی رکوع ہونا اور ہر رکعت میں 2 ہی سجدہ ہونا، دوسری رکعت پوری ہونے سے پہلے قضا نہ کرنا اور 4 رکعت والی نمازوں میں تیسری رکعت پر قضا نہ کرنا، آیات سجدہ پڑی تو سجدہ تلاوت کرنا، سہو ہوا تو سجدہ سہو کرنا، 2 فرض یا 2 واجب یا واجب و فرض کے درمیان 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر وقفہ نہ ہونا، امام جب قرات کرے بلند آواز سے ہو یا آہستہ، اس وقت میں مقتدی کا چپ رہنا، قرات کے سوا تمام واجبات میں مقتدی کو امام کی پیروی کرنا۔ نماز کی سنتیں، نماز میں جو چیزیں سنت ہیں ان کا حکم یہ ہے کہ ان کو قصدن نہ چھوڑا جائے، اور اگر غلطی سے چھوٹ جائے تو نہ سجدہ سہو کی ضرورت ہے نہ نماز دہرانے کی، لیکن اگر دہرا لے تو اچھا ہے، کیونکہ نماز کی کسی سنت کو چھوڑنے سے نماز کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ نماز کی سنتیں یہ ہیں: تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا، ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے حال پر چھوڑ دینا، یعنی نہ بالکل ملائے نہ کھلی رکھے بلکہ اپنے حال پر چھوڑ دے، بوقت تکبیر سر نہ جھکانا، ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ کا قبلہ رو ہونا، تکبیر کہنے سے پہلے ہاتھ اٹھانا، اسی طرح قنوت اور عیدین کی تکبیروں میں بھی کانوں تک ہاتھ لے جانے کے بعد تکبیر کہنا، عورت کو صرف کندھوں تک ہاتھ اٹھانا، امام کا اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمدہ اور سلام بلند آواز سے کہنا، تکبیر کے بعد ہاتھ لٹکائے بغیر باندھ لینا، ثنا و تعوذ و بسم اللہ پڑھنا اور آمین کہنا، اور ان سب کا آہستہ ہونا، پہلے ثنا پھر تعوذ پھر بسم اللہ اور ہر ایک کے بعد دوسرے کو فوراً پڑھنا، رکوع میں 3 بار سبحان اللہ ربی العظیم کہنا اور گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑنا اور انگلیوں کو خوب کھلی رکھنا، عورت کو گھٹنے پر ہاتھ رکھنا اور انگلیوں کو کشادہ نہ رکھنا، حالت رکوع میں ٹانگیں سیدھی ہونا، رکوع کے لیے اللہ اکبر کہنا، رکوع میں پیٹھ پکی رکھنا، رکوع سے اٹھنے پر ہاتھ لٹکا ہوا چھوڑ دینا، رکوع سے اٹھنے میں امام کو سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا، مقتدی کو ربنا لک الحمد کہنا اور اکیلے نماز پڑھنے والوں کو دونوں کہنا، سجدہ کے لیے اور سجدہ سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر، سجدہ میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہنا، سجدہ کرنے کے لیے پہلے گھٹنا پھر ہاتھ پھر ناک پھر ماتھا زمین پر رکھنا، اور سجدہ سے اٹھنے کے لیے پہلے ماتھا پھر ناک پھر ہاتھ پھر گھٹنا زمین سے اٹھانا، سجدہ میں بازوں کا کروٹوں سے اور پیٹ کا رانوں سے الگ رکھنا، سجدہ کی حالت میں کلائیوں کو زمین پر بچھانا، عورت کو سجدہ میں اپنے بازوں کو کروٹوں سے، پیٹ کو ران سے، ران کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو زمین سے ملا دینا، دونوں سجدوں کے درمیان مثل تشہد کے بیٹھنا اور ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا، سجدہ میں ہاتھ کی انگلیاں کا قبضہ رو ہونا اور ملی ہوئی ہونا اور پاؤں کی 10 انگلیوں کے پیٹ کا زمین پر لگنا، دوسری رکعت کے لیے پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا، قیدا میں بایاں پاؤں بچھا کر دونوں سیرین اس پر رکھ کر بیٹھنا، داہنا قدم کھڑا رکھنا اور داہنے قدم کی انگلیوں کو قبلہ رو کرنا، عورت کو دونوں پاؤں داہنی جانب نکال کر بائیں سیرین پر بیٹھنا، دایاں ہاتھ داہنی ران اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھنا اور انگلیوں کو اپنی حالت میں چھوڑ دینا، کلمہ شہادت پر کلمہ کی انگلی سے اشارہ کرنا، قیدا خیرہ میں اتحیات کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھنا، نماز کے مستحبات، حالت قیام میں سجدہ کی جگہ پر نظر کرنا، رکوع میں قدم کی پشت پر، سجدہ میں ناک پر نظر رکھنا، قیدا میں سینے پر نظر جمانا، پہلے سلام میں دائیں شانے کو دیکھنا، دوسرے سلام میں بائیں شانے پر نظر کرنا، جمائی آئے تو منہ بند کیے رکھنا اور اس سے جمائی نہ رکے تو ہونٹ دانت کے نیچے دبائے اور اس سے بھی نہ رکے تو قیام کی حالت میں دائیں ہاتھ کی پشت سے منہ ڈھانک لے، اور قیام کے علاوہ دوسری حالتوں میں دایاں ہاتھ کی پشت سے جمائی روکنے کا مجرب طریقہ یہ ہے کہ دل میں یہ خیال کرے کہ انبیاء علیہ السلام کو جمائی نہیں آئی تھی، دل میں یہ خیال آتے ہی جمائی کا آنا بند ہو جائے گا۔ مرد کے لیے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کپڑے سے باہر نکالنا، عورت کے لیے کپڑے کے اندر بہتر ہے، جہاں تک ممکن ہو کھانسی کو رفع کرنا، جب مگر حی علی الفلاح کہے تو امام و مقتدی سب کو کھڑا ہو جانا، جب مکبر قد اقامت الصلاۃ کہے تو نماز شروع کر سکتا ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ اقامت پوری ہو جانے پر نماز شروع کرے، دونوں پنجوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہونا،
کرنا، مقتدی کو امام کے ساتھ شروع کرنا، سجدہ زمین پر بلا کچھ بچھائے ہوئے کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ایسی دینی اسلامی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے قصہ اسلام ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔